اقوال افلاطون۔ دانا وہ شخص ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ دوست کے ساتھ برتاؤ اس طرح کرو کہ کسی کو ثالثی کی ضرورت محسوس نہ ہو، اور ہو بھی تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ صرف باتوں میں ہی دانا نہ بنو، بلکہ اپنے قول و فعل سے دانائی ثابت بھی کرو۔ اچھی بات کے حصول کے لیے بری بات کو ذریعہ اور وسیلہ مت بناؤ۔ نیکی یہ ہے کہ امداد کے مستحق افراد کی مدد کے لیے ان کی درخواست کا انتظار نہ کیا جائے۔ خدا سے ایسی باتوں کی آرزو مت رکھو جو پائیدار نہیں، وہ چیز مانگو جو مستقل ہو۔ عقل مندی اور دانشوری یہ نہیں کہ لذتوں سے خوش اور پریشانیوں پر ملول ہو جائے۔ اگر تمہاری صورت خراب ہے تو کام اچھے کرو تاکہ لوگ تمہارے اعمال کی وجہ سے اچھا کہیں۔ اگر تمہاری صورت اچھی ہے تو برے اعمال کی وجہ سے خراب نہ کر لو۔ خدا کا بندے پر سختی کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو ادب سکھانا چاہتا ہے، نہ کہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے۔ اپنے لب و لہجے میں غصے کی مقدار بس اتنی ہی رکھو جتنی مقدار آٹے میں نمک کی ہوتی ہے۔ اہل علم کا امتحان ان کے کثرت علم پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کو دیکھو کہ وہ فطروں سے پہلو کس طرح بچا پاتی ہے۔ علم کے حصول میں شرمندگی محسوس نہ کرو، کیونکہ جہالت شرمندگی سے بری بلا ہے۔ بدترین حاجت وہ ہے کہ ایک کریم النفس شخص سلیم الطبع شخص کے آگے پیش کرے اور حاجت روی نہ ہو۔ تمہارا فخر یہ ہے کہ تم کسی بات پر بھی فخر نہ کرو اور اپنے آپ کو کمتر سمجھو، حالانکہ کمتر نہ ہو۔ لوگوں سے مشورہ نہ لینے سے انسان بہت سے نقصانات اٹھاتا ہے۔ جو شخص آدم بیزار ہو تو اس سے ملو، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو تو اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کسی ایسے محتاج کو دیکھوں جو پہلے دولت مند تھا۔ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی ذلت و خواری پر خوشی نہ مناؤ، بلکہ عبرت حاصل کرو۔ اس عالم پر تباہی ہے جس پر جاہل افسوس کرے۔ جب تم کسی کی شخصیت کو پرکھنا چاہو تو اس سے مشورے کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا میلان کس طرف ہے۔ کمزور ترین وہ انسان ہے جو اپنا راز مخفی نہ رکھ سکے۔ طاقتور وہ آدمی ہے جو اپنے غم و غصے پر قابو پا سکتا ہو۔ صبر یہ ہے کہ تو مفلسی و ناداری میں صبر کرے۔ قناعت یہ ہے کہ جو رزق تمہیں ملے